جس کو باہر کے قرض بھی دیا جائے گا, IMF کے قرض بھی دیا جائے گا, ورلڈ بینک کے قرض بھی دیا جائے گا. جب میرا ٹیکس میرے فلاح و بہبود پہ خرچ نہیں ہوتا, مجھے کیا پڑی ہے کہ میں عالمی بینک کو بھرتا رہوں اور اپنے پیسوں سے محنت کرتا رہوں. اور یہ آج کی ریت نہیں ہے جناب اسپیکر, یہ ہمیں ورثے میں ملی ہے. جب انگریز حکومت تھی اور بر صغیر پر ان کا قبضہ تھا اور انگریز ملک میں لوگوں سے ٹیکس لیتا تھا تو بر صغیر کا باسی ٹیکس چوری کرتا تھا. فرنگی کو وہ ٹیکس دینے کے لیے تیار نہیں تھا. اس کو پتا تھا کہ یہ میری فلاح کا خرچ نہیں ہوگا, یہ ان کے عیاشیوں پر اور ہمارا مال برطانیہ جائے گا. میں خود برطانیہ میں ایک موقع پر یوم پاکستان تھا اور میں میئر کے آفس میں گیا, پاکستانی کمیونٹی وہاں جمع تھی. مجھے کہا مولانا صاحب ان بلڈنگوں کو دیکھو, یہ ان کے نہیں ہیں, یہ ہمارے اپنے ہیں. ہمارا مال لا کر چوری کر کے انہوں نے بلڈنگیں بنائی ہیں. یہ ہندوستان کی ہے, یہ بر صغیر کی ہے. اس کے باوجود ملکہ برطانیہ انڈیا آتی ہے اور پارلیمنٹ اس کو کہتا ہے کہ تم 100 سال سے ہمارے اوپر حاکم رہے ہو, تم نے ہمارے سرزمین پر قبضہ کیا تھا, پہلے اپولوجائز کرو, معافی مانگو, اس کے بعد آپ آواز میں آ سکتی ہے. اور اس نے معافی مانگی. لیکن جب پاکستان آئی اور پاکستان کے پارلیمنٹ میں آنے لگی تو ہمارے اسپیکر صاحب اور چیئرمین سینٹ نے کہا ہم پہلے بھی آپ کے وفادار تھے, ہم آج بھی آپ کے وفادار ہیں. اس نظریے کو لوگ ٹیکس دیں گے, اس کو آپ یقین نہیں رہے کہ آپ کی ریاست ہے, ٹیکس آپ کے فلاح و بہبود پہ خرچ ہوگا. جب میرا پیسہ میری فلاح و بہبود پہ خرچ نہیں ہوگا, مجھے کیا پڑی ہے کہ میں اس قسم کے ٹیکس آپ کے ظالمانہ ٹیکس ادا کرتا رہوں گا. اور اگر ٹیکس ظالمانہ ہے اور آپ مجھے امن بھی نہیں دے پا رہے, اور جب میرا سب کچھ لٹ جاتا ہے پھر آپ کو جاگ آتی ہے. جب چین کا ایک مہمان آتا ہے, اہم مہمان, مجھے یہ کہنے دیجئے, بڑے ادب و احترام کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں, ہمارے پرائم منسٹر صاحب بھی, ہمارے آرمی چیف بھی چائنا گئے, وہاں انہوں نے بڑی محنت کی, لیکن سفارتی حوالے سے اگر حقیقت میں بات کی جائے ہمارے پرائم منسٹر کامیاب ہو کر واپس نہیں آئے. مولانا صاحب کائنڈلی اور ساتھ ساتھ مختصر کر دیجیے, آج بہت ان کا مہمان یہاں آیا. جی ہاں, ہم سب لوگ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے, مہمانداری کی, اور ہم نے ان کو اپنی بھرپور حمایت, تائید, دوستی سب حوالے دیے. انہوں نے سب وہی حوالے دیے. ایک جملے میں اس نے ہمیں جواب دے دیا کہ پاکستان میں اب بھی سیاسی استحکام نہیں ہے, پاکستان کی سیکورٹی اب بھی ٹھیک نہیں. آپ بتائیں کہ کس بنیاد پر ہمارے زمین پر قبضہ کیا تھا, پہلے اپولوجائز کرو, معافی مانگو, اس کے بعد آپ آواز میں آ سکتی ہے. اور اس نے معافی مانگی. لیکن جب پاکستان آئی اور پاکستان کے پارلیمنٹ میں آنے لگی تو ہمارے اسپیکر صاحب اور چیئرمین سینٹ نے کہا ہم پہلے بھی آپ کے وفادار تھے, ہم آج بھی آپ کے وفادار ہیں. اس نظریے کو لوگ ٹیکس دیں گے, اس کو آپ یقین نہیں رہے کہ آپ کی ریاست ہے, ٹیکس آپ کے فلاح و بہبود پہ خرچ ہوگا. جب میرا پیسہ میری فلاح و بہبود پہ خرچ نہیں ہوگا, مجھے کیا پڑی ہے کہ میں اس قسم کے ٹیکس آپ کے ظالمانہ ٹیکس ادا کرتا رہوں گا. اور اگر ٹیکس ظالمانہ ہے اور آپ مجھے امن بھی نہیں دے پا رہے, اور جب میرا سب کچھ لٹ جاتا ہے پھر آپ کو جاگ آتی ہے. جب چین کا ایک مہمان آتا ہے, اہم مہمان, مجھے یہ کہنے دیجئے, بڑے ادب و احترام کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں, ہمارے پرائم منسٹر صاحب بھی, ہمارے آرمی چیف بھی چائنا گئے, وہاں انہوں نے بڑی محنت کی, لیکن سفارتی حوالے سے اگر حقیقت میں بات کی جائے ہمارے پرائم منسٹر کامیاب ہو کر واپس نہیں آئے. مولانا صاحب کائنڈلی اور ساتھ ساتھ مختصر کر دیجیے, آج بہت ان کا مہمان یہاں آیا. جی ہاں, ہم سب لوگ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے, مہمانداری کی, اور ہم نے ان کو اپنی بھرپور حمایت, تائید, دوستی سب حوالے دیے. انہوں نے سب وہی حوالے دیے. ایک جملے میں اس نے ہمیں جواب دے دیا کہ پاکستان میں اب بھی سیاسی استحکام نہیں ہے, پاکستان کی سیکورٹی اب بھی ٹھیک نہیں.
انویسٹمنٹ کریں گے یہاں پاکستان میں. جی کائنڈلی حضرت صاحب کائنڈلی وائنڈ اپ کیجیے تاکہ آج بہت لمبا دن ہے. جی ہاں. رات کو تو 11-12 بجیں گے. اب یہاں پر آپ نے عزم استحکام کوئی آپریشن کے نام سے کوئی کیا چیز کر دی ہے. میں نے کہا ہمیں تو 2010 سے مار کھا رہے ہیں انہیں آپریشنوں کے ہاتھ سے. دہشت گردی کے خلاف جنگ، دہشت گردی کے خلاف جنگ. کیا دہشت گردی کے خلاف جنگ یہ بین الاقوامی ایجنڈا نہیں ہے؟ اس کے اس پہلو کو ہم کیوں نظر انداز کر رہے ہیں؟ باجوہ صاحب نے مجھے کہا باڑ لگا دیا ہے. فخر سے کہتا ہے باڑ لگا دیا ہے. کسی کا باپ بھی افغانستان جا سکتا. $40,000-50,000 اس وقت آ چکے ہیں اور ہمارے ہاں، مجھے معاف کیجئے، بہت درد اور دکھ سے کہہ رہا ہوں، ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے اگلے 2-4 مہینوں کے اندر ہمارے ڈیرہ اسماعیل خان، وزیرستان، دوسرا وزیرستان، لکی مروت، کرج، بنو، ان علاقوں میں امارت اسلامیہ قائم ہو جائے. اور پاکستان کی نظر نہیں آ رہی. مغرب ہوتی ہی تمام تھانے بند ہو جاتے ہیں اور ان کو حکم دیا یہ ہے آپ پیٹ. جی ٹھیک ہے. کہاں کھڑے ہیں ہم لوگ؟ تو فکر بندی کی بات ہے حضرت. جی یہ آپریشن میں نے پہلی بھی عرض کی ہے، آج بھی کہتا ہوں، یہ عزم استحکام نہیں، یہ استحکام عزم نہیں ہے، یہ عدم استحکام کی طرف ہم جا رہے ہیں. ہمیں سوچنا آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں کہ اس طریقے سے اگر آپ قوم کو ہانکتے رہیں گے، آپ PWD کو آپ ختم کر رہے ہیں، ہزاروں ملازمین کو آپ بے روزگار کر رہے ہیں. اتنا بڑا محکمہ جو پاکستان سے پہلے کا ہے، ان تمام محبوب کی ماں ہے، آپ نے کس سے مشورہ کیا؟ میں تو یہ دعویٰ بھی کرتا ہوں کہ یہ جو عزم استحکام